توفیقات میں اضافہ، سب سے بڑی چیز کے توفیقات میں اضافہ فرمائے پروردگار سب کی. جو لوگ گھروں سے نکل رہے ہیں وہ سلامت رہے، خوش رہے. آپ سب اپنے گھروں میں جو زہرا کے اجڑ ہوئے گھر کو پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں، اپنے گھروں سے نکلتے نیت کر کے پھر نکلا کریں کہ بیوی ہم پرسہ دینے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے پرسے کو قبول فرمائیے اور روز قیامت ہمیں اپنی سواری کے سائے میں ضرور جگہ دیجیے گا. ہم آپ کے بچے کے آزادار ہیں. بیوی ہم پہ دنیا میں بھی رحم فرمائے اور آخرت میں بھی ہم پر رحم فرمائے. ہم لوگ چل رہے ہیں معرفت دین کے عنوان سے، اور جس میں ہم نے سرنامہ کلام سورہ روم کی آیت نمبر 30 کو بتایا ہے کہ جس میں خداوند عالم فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. خداوند عالم اپنے حبیب سے، اپنے رسول سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ میرے حبیب اپنا چہرہ یکسو ہو کر پوری توجہ کے ساتھ دین کی طرف رکھیں، یعنی اپنے تمام معاملات کو دین کی نظر سے دیکھیں، اپنا رخ ہمیشہ دین کی طرف رکھیں جس فطرت پہ آپ کو خلق کیا گیا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اس کے بنائے ہوئے کو بدلنا نہیں، کہ جو فطرت اس نے آپ کی بنا دی ہے اس سے اپوزٹ جانے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. اور اکثر لوگ اس چیز کو نہیں جانتے. اب دیکھیے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، آج ماشاءاللہ ہمارا 7واں دن آ گیا اور یقیناً بہت سارے جو مطالب ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ چکے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو چیز میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ جو ہے وہ دین حق کے ماننے والے ہیں. یہ مطلب جو ہے وہ دین حق ہے، اور دین حق جو چیز حق ہوتی ہے اس کی نشانیاں کچھ ہوتی ہیں، اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں، وہ بے نشان نہیں ہوتی. جو چیز حق رکھتی ہے اور یہ دین حق ہے. دین حق کی جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے اندر سے آواز آئے گی کہ یہ دین حق ہے. ٹھیک ہے، سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ ہم خود ہیں دین حق کے لیے، کہ ہماری عقل گواہی دے گی کہ یہی دین حق ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد دوسری بڑی نشانی کہ دین حق کے رہنما کا تذکرہ دیگر کتابوں میں جو آسمانی کتابیں اس میں پایا جاتا ہوگا، نہ صرف اس کا تذکرہ ہوگا بلکہ اس کے اوصیاء کا تذکرہ ہوگا، اور نہ صرف اوصیاء کا تذکرہ ہوگا بلکہ جو معجزہ اس ہستی کو دیا گیا ہے، دو معجزات دیے گئے، یہ قرآن اور ایک اہل بیت، یہ دونوں معجزوں کا تذکرہ بھی ہوگا. اور یہ دونوں معجزے دین حق کی بڑی نشانی، یہ دونوں معجزے قیامت تک جائیں گے، قیامت تک باقی رہیں گے. آج آپ موسیٰ کا معجزہ نہیں دکھا سکتے. ٹھیک ہے، آپ چاہیے جو لوگ موسیٰ کے پیروکار ہیں پوچھیے ان سے کہ معجزہ دکھائیے ان کا، وہ نہیں دکھا سکتے. آپ عیسیٰ کا معجزہ نہیں دکھا سکتے، لیکن جس نبی کی شریعت کو قیامت تک جانا تھا اس کے معجزات بھی باقی رہیں. اور یہ بھی یقین رکھیں کہ اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. قرآن معجزہ ہے، رہے گا قیامت تک، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. بعض اوقات ہم لوگ غلط فہمی میں آ جاتے ہیں کہ اجتہاد جو ہمارے ہاں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اجتہاد تبدیلی کا نام ہے. مثلا جیسے کوئی مجتہد کا فتویٰ کسی کا ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس نے اپنی جانب سے ہمیں یہ بات کہہ دی ہے. ایسا نہیں ہے. یہ یاد رکھیں کہ اجتہاد کس بیس پر ہوتا ہے. جو مجتہد اجتہاد کرتا ہے کس بیس پر کرتا ہے؟ قرآن اور معصومین اور احادیث کو سمجھنے کے لیے کیا جاتا ہے، اس کو تبدیل کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا. تبدیل کر ہی نہیں سکتے. آپ اپنے ذہنوں سے بات نکال دیں کہ ایک مجتہد حدیث یا قرآن یا معصومین کے فرمان کو
تبدیل کر دے نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, صرف ان کو اجازت کس چیز کی ہے, اجتہاد کس چیز پر ہے, قرآن کو سمجھنے کی. اجتہاد کہتے ہیں کوشش کو, وہ کوشش جو ہم نہیں کرتے آپ کر لیں. ٹھیک ہے, آپ کو بھی اجازت ہے, آپ کریں کوشش, آپ کو بھی فتویٰ دینے کی اجازت مل جائے. صلی اللہ محمد. یہ ہمارے ہاں علماء کی جو تعلیم ہے, عالم کی ہے, یہ تو چاہتے ہیں جو حوضوں میں علم حاصل کرنے کے لیے کوئی 4 سال کے بعد آ گیا, کوئی سال کے بعد آ گیا, کوئی 2 سال کے بعد آ گیا, تقریباً 25 سال لگتے ہیں. ایک صحیح طور پر اگر کوئی عالم بننے کھڑا ہو, یہ ایسا علم ہے, یہ نہیں کہ یہاں ایسا نہیں کہ اوپر ساری بات ہو گئی, آپ آ گئے, آپ نے کہا کہ میں عالم ہوں یا میں عالم ہوں. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو بات؟ تو اجتہاد یاد رکھیں, جو ایک مجتہد ہے وہ بڑی کوشش کے بعد اس منزل تک پہنچتا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث معصومین کے فرمان سے وہ کچھ نکال سکے, یا ہماری وہ مدد کرتے ہیں ایک طرح سے معصومین کے فرمان کو سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے, بس یہ یاد رکھیں کہ تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا. یہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے, وہ اسی لیے کھلا ہوا ہے کہ آپ کوشش کر کے اس میں سے اپنے لیے کچھ نکال لیں اور علم کو اپنے بڑھا لیں. تبدیلی کے لیے نہیں کھلا ہوا. شریعت کا چیپٹر کلوز ہو چکا رسول خدا کے زمانے میں, اب قانون کوئی نہیں بدلا جا سکتا. یاد رکھیں کہ جنہوں نے اہل بیت کا دامن چھوڑا وہ آج بھی بھٹک رہے ہیں. محمد پہ بلندتر صلوات. صلی اللہ محمد. ٹھیک ہے, جنہوں نے قرآن کا دامن چھوڑا وہ آج بھی بھٹک رہے ہیں. جیسے آپ دیکھیے شریعت کو بھی تبدیل کر دیا گیا رسول خدا. اگر آل محمد کا دامن تھامے رہتے تو بھٹکتے نہ, ایسا ہی ہے نا. اب دیکھیے ایک بڑا کامن مسئلہ ہمارا نہیں ہے, دوسرے مکاتب کا, کیونکہ تبدیل کر دیا شریعت رسول خدا محمد والے محمد. ایک مسئلہ ہے جو معاشرے میں عام ہے. ان کے یہاں کہا جاتا ہے کہ ایک ہی دفعہ میں 3 طلاق اگر کسی نے کہہ دیا طلاق 3 دفعہ تو طلاق ہو گئی. 1300 سال پہلے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق صلی اللہ محمد شریعت محمدی کی روح سے بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک نشست میں 100 مرتبہ بھی کہتا رہے طلاق طلاق, تو جب بھی وہ ایک ہی طلاق واقع ہو, ایک ہی دفعہ ہوگی, اس کو ایک طلاق مانا جائے. کہ شریعت محمدی کی روح سے امام بتا رہے ہیں. کوئی بھی امام قانون نہیں تبدیل کیا, کسی بھی امام رسول خدا کا بنایا ہوا جو شریعت تھی اس کو تبدیل نہیں کیا. دیکھیں اگر مجھے پیاس لگی اور میں کہوں مجھے پیاس لگ رہی ہے, میں پیاسی ہوں, اب میں اس کو میں بار بار بھی دہراتی رہوں نا میں پیاسی ہوں میں پیاسی ہوں, تو پیاس بڑھ نہیں جائے گی, اتنی ہی رہے گی جتنی ہے. ٹھیک ہے, تو جس نے اہل بیت کا دامن چھوڑا وہ گمراہ ہوا. نہ خالی قرآن کو آپ پکڑ کے چل سکتے ہیں, دونوں لازم و ملزوم ہے, قرآن اور اہل بیت, اور زندہ معجزہ قرآن. دیکھیے کتنی چیزیں آج قرآن سے ثابت ہو رہی ہیں, کھل رہی ہیں قرآن سے. ایک چیز جو قرآن نے بتائی 1400 سال پہلے قرآن نے دوئی کا تصور دیا. دوئی مطلب ہر شے قبل کی صورت میں ہے, ہر شے کا جوڑا ہے. سورہ یاسین میں بھی ہے. ٹھیک ہے, کہ ہم نے ہر شے جوڑے کی صورت میں خلق کی. سائنس نے تو بہت بعد میں پتا چلا ہے, حتیٰ کہ نیوٹرون, پروٹون, مالیکیول فزکس نے جو قانون دیا ہے ان سب میں ہر جگہ دوئی پائی جاتی ہے.
छोटे से छोटा एटम, उसमें भी दुई पाई जाती है, यानी कपल की सूरत में है। हर चीज कपल की सूरत में है। ये रसूल खुदा 1400 साल पहले बता रहे थे, तो दुनिया जो मजमा रसूल खुदा के सामने बैठा था हैरान हो रहा था कि ये आप क्या बात कर रहे हैं। तो उन्होंने फरमाया कि ये तुम्हारे जमाने के लिए नहीं है, ये आने वाले जमाने के लिए है। तुम्हें ये चीज अभी समझ में नहीं आएगी, ये आने वाला जमाना समझेगा, जो आने वाली नस्लें हैं वो समझेंगी। इसीलिए रसूल खुदा ने आप सबको हमें सलाम भेजा है। मैंने कोई मजबे में कहा था कि मैं आने वालों को सलाम करता हूँ, तो लोगों ने कहा कि या रसूल खुदा, जो आपके सामने बैठे, तुम जो मेरे सामने बैठे हो, तुम्हारा क्या कमाल है? तुम तो सामने बैठे हो, कमाल तो उनका होगा कि जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, जिनके सामने मैं नहीं था, मगर फिर भी उन्होंने मुझे माना, मुझ पे दरूद भेजा, मुझ पे सलाम भेजा। ये कुरान की देखिए जिंदा मौजूद, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ना, कुरान के मौजूद निकल कर सामने आएंगे जैसे जैसे वक्त गुजरेगा। और फिर कुरान ने एक तसव्वुर ये दिया, कुरान ने कहा कि जब तुम इमारतें बनाते हो, ये इमारतें बनी हुई है बगैर सतून के नहीं बनती। कुरान कहता है कि तुम दुनिया में कोई बिल्डिंग बनाते हो बगैर सतून के, आप छत भी बनाते हैं तो बगैर सतून के पहले दीवारें आप उसको खड़ी करते हैं, फिर उसके ऊपर छत डाली जाती है। लेकिन कुरान ये कहता है कि खुदा ने जितनी भी चीजें तुम्हें नजर आ रही है, आसमान में नजर आ रही है, या जहां कहीं खुदा की कुदरत बगैर सतूनों के, आसमान बगैर किसी सतून के है, सूरज चांद सितारे, कभी लगा आपको कि सूरज किसी सहारे से खड़ा है, चांद किसी सहारे से खड़ा है? सुन रहे हैं ना आप लोग? यानी हर चीज ये मौज़ा है जो कुरान बयान कर रहा है कि हर चीज बगैर सतून के है। जरूर पढ़ लीजिए, एक मरतबा और जरूरत पे आपने जान दी है, अब थोड़ी सी कमर अभी 7 तारीख है, जरा मेहनत के दिन आ रहे हैं, 3-4 दिन के सख्त मेहनत के दिन है, ठीक है। और उसमें बेआरामी भी होगी, नींद भी पूरी नहीं होगी, लेकिन उसमें भी, उस रहमत में भी एक सुकून होगा इंशाअल्लाह कि हम फातिमा ज़हरा को उनके लाल का पुरसा दें, उसमें भी एक सुकून होगा। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदा ने मौजज़ा आपको दिखाया कि हर चीज बगैर सतून के, और खुदा सवाल करता है कि जो बगैर सतून के ना गिर रही है, ना सिर्फ ये कि गिर नहीं रही, बल्कि हर शय हरकत में भी है, ना सिर्फ बगैर सतून के है बल्कि हरकत में भी है, और ऐलान कर रही है कि इसका बनाने वाला कोई एक खुदा है, एक। अगर 2 होते तो टकराव हो जाता, निजाम दरहम बरहम हो जाता, ठीक है। और वो एक खुदा किसका खुदा है? वही मोहम्मद मुस्तफा का खुदा है। जब यहाँ सवाल किया कि बताओ कि जब मोहम्मद ऐसा है तो उसका खुदा कैसा?
وجود میں آئی ہے یا پہلے سے ایسی تھی؟ 19ویں صدی سے پہلے سائنس کا تصور تھا کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی، شروع سے ہے اور رہے گی ہمیشہ۔ 19ویں صدی میں جو اس دور کا بھی سب سے بڑا سائنسدان ہے اسٹیفن، معذور ہے مگر اس کا برین بہت تیز ہے، اس نے تھیوری دی کہ یہ کائنات پہلے سے نہیں تھی، یہ باقاعدہ وجود میں آئی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ سائنس پہلے کیا سمجھتی تھی کہ کائنات، یہ دنیا ہمیشہ سے ہے اور اسی طرح رہے گی، لیکن اب سائنس کا خیال ہے کہ نہیں، یہ وجود میں آئی ہے۔ اگر انہوں نے امام جعفر صادق کو پڑھ لیا ہوتا، صلی اللہ محمد، سائنس پہ آج سے کام نہیں ہو رہا۔ یونان سے سائنسدان اٹھ کے امام جعفر صادق کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے یہ پوچھا، بات یہ بتائیے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ خدائی نمائندے ہیں، خدا کے نمائندے ہیں، خدا کی طرف سے بھیجے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں اپنے جد رسول خدا کا وسیع ہوں، جو پیغمبر خدا تھے میں ان کا وسیع ہوں، خدا کا نمائندہ ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نظام الہی کے نمائندے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں آپ نظام الہی کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ نظام الہی کے نمائندے نے کہا کہ ہاں۔ کہا کہ پھر ہمیں بتائیے، خدا کو کوئی دلیل دیجیے کہ خدا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے علم کے مطابق ہی جواب دوں گا، تمہارے علم سے، جو تمہارے پاس علم ہے اسی سے بتاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ کائنات پہلے سے تھی، کہا کہ نہیں، یہ کائنات وجود میں آئی ہے۔ کہا کہ دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ اس کائنات کی ہر شے حرکت میں ہے، جو چیز حرکت میں ہوتی ہے وہ پہلے سے موجود نہیں ہوتی، وہ وجود میں آتی ہے، اور جو چیز وجود میں آتی ہے اس کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے اور وہ بھی خدا ہے۔ دیکھیں امام کیسے سمجھائیں۔ امام نے فرمایا کہ وہ خدا جس نے حرکتوں کو پیدا کیا اور خود وہ حرکت سے باہر ہے۔ یہ امام سمجھا رہے ہیں کہ وہ خدا خود حرکت سے باہر ہے مگر حرکتوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور جو چیز وجود میں وجود رکھتی ہے، جو چیز بھی وجود رکھتی ہے وہ اعلان کرتی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے اور وہ بھی خدا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے ایک شخص آیا امام جعفر صادق کی خدمت میں، اور اس نے آگے کہا کہ مولا یہ جو مادہ پرست لوگ ہیں خدا کو نہیں مانتے، مجھ سے بحث کرتے ہیں، مجھے کوئی ایسی دلیل دے کہ میں انہیں سمجھا سکوں۔ امام نے فرمایا یہ بتاؤ کہ کبھی تم نے کشتی میں سفر کیا؟ کہا کہ جی مولا۔ کہا کہ کبھی ایسا ہوا کہ کشتی طوفان کی نظر ہو گئی اور تمہیں ایسا لگا کہ سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ایسا طوفان تھا؟ کہا کہ جی مولا ایسا ہوا، جو سمندروں میں سفر کرتے ہیں ان کے ساتھ تو ہوتا ہے۔ کہا اس لمحے میں بھی کہ جب تمہاری کشتی طوفان کی زد میں تھی، تمہارے دل کے اندر کہیں ایک خیال تھا ذرا سا کہ میں بچ جاؤں گا، میں اس طوفان سے نکل جاؤں گا، ایک ہلکی سی کرن تھی بچنے کی، نجات کی؟ کہا کہ جی مولا۔ کہا بس وہی خدا ہے۔ ٹھیک ہے، وہی خدا ہے۔ جیسے آپ کتنی بعض اوقات مشکلات میں ہوتے ہیں مگر دل کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ نہیں ہم نکل جائیں گے، وہ خدا کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، بس وہی خدا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ جتنے علوم ہیں ہمارے پاس دنیا میں، آپ کو جتنے علوم نظر آ رہے ہیں اور ان کے آپ بانی دیکھیں، کبھی تحقیق بھی کریں، کتابیں پڑھا کریں۔ ہمارے بچوں کو افسوس ہے کہ صرف
کورس کی کتابیں پڑھ رہے ہیں, رٹے مار مار کے ڈگریاں لی جا رہی ہیں کہ کسی طرح سے پیسہ کمانے کے قابل ہو جائے. اس وقت ہمارا مین مقصد علم نہیں ہے, پیسہ ہے. کہ پیسہ بناؤ, اس فیلڈ میں جاؤ جس میں پیسہ ہے, کسی طرح پیسہ ہمارے پاس آئے. علم مقصد نہیں ہے. اسی لیے تخلیقی صلاحیتیں آج زمانے کے اندر نہیں ہیں. کتاب تو نہیں پڑھتے, کوئی کتاب ہاتھ میں نہیں آتی, تو کیسے تخلیقی صلاحیت پیدا ہو گئی؟ غور و فکر سوچنے کی کھڑکیاں ساری بند کر رکھی, ٹھیک ہے, غور کر ہی نہیں رہے, فکر ہی نہیں کر رہے. جابر بن حیان جو کیمسٹری کا بانی ہے, کون تھا جس نے کیمسٹری کی بنیاد رکھی؟ امام کا شاگرد ہے, اور جو کتاب ہے اس کی کہاں رکھی ہے؟ پہلی کتاب کیمسٹری کی وہ میوزیم میں رکھی ہے, برطانیہ کے میوزیم میں. اس میں جو پہلا صفحہ ہے اسے پڑھیں, انتصاب. کیونکہ ہر کتاب کے شروع میں ہوتا ہے کہ میں یہ کتاب کس کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں, کس کے نام کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ میں اپنی کتاب آئی ڈیڈیکیٹ مائی ورک ٹو مائی ماسٹر جعفر ابن محمد. میں ان کے نام کر رہا ہوں, اپنے کام کو, اپنے جو کام میں نے کیا ہے, جو یہ بنیاد میں نے رکھی ہے. اب یہاں یہ نہیں کہا کہ میں اپنے استاد کے نام کر رہا ہوں, استاد نہیں کہا, کہا اپنے مولا. مولا صرف وہ استعمال کرتا ہے کہ جو شیعہ ہو, ورنہ امام جعفر صادق استاد سبھی کے تھے. ابو حنیفہ کے بھی استاد تھے, اوروں کے بھی استاد تھے, لیکن استاد ہی رہے. لیکن اس نے کہا کہ میں مولا کا لفظ استعمال کر کے بتایا, کہا میرے مولا نے جو مجھے سکھایا میں وہ بیان کر رہا ہوں. آج جب آپ کسی علم کی جتنے علوم ہے اس کی تاریخ میں جائیں گے, پیچھے اس کی ہسٹری جا کے دیکھیں گے, تو اس میں آپ کو مسلمان نظر آئیں گے, ٹھیک ہے. لیکن جہاں سے مسلمانوں نے چیپٹر کلوز کیا, کتابیں بند کر دی, دوسروں نے کتابیں کھولی, ساری کامیابیاں اپنے نام کر لی, آج مسلمانوں کا نام نہیں. اور انہی علوم کی جب آپ بنیادوں میں جائیں گے تو وہاں آپ کو آل محمد کا خون نظر آئے, آل محمد کا پسینہ نظر آئے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے توڑ کے بات کر رہے ہیں نا روزانہ, کہ مجلس کو ضائع مت جانے دیں جو ہمیں موقع ملا ہے 2.25 مہینے. یہ مجلس ہمیں تبدیل کر سکتی ہے. اس کا پہلے کوالٹی یہی ہے کہ یہ ہمیں اندر سے بدل سکتی ہے, تبدیل کر سکتی ہے ہماری فکر کو. اور جو سب سے بڑی چیز ہے کہ جو تبدیلی آتی ہے پوری باڈی میں ہماری, وہ کیا ہے؟ فکر, ہماری سوچ, غور. جب تک غور نہیں کریں گے, جب تک فکر نہیں کریں گے. تاج نیشا پوری ایک بڑے خطیب کے آیا والے آئے گے اصفہان کے, بہت مجمع ہوتا تھا ان کی مجلس میں. تو ایک مرتبہ وقت کا جو وزیر اعظم تھا اس نے ان سے کہا کہ اتنا مجمع آپ کی مجلس میں آتا ہے, اتنا آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں, آپ ان کو کوئی علم و حکمت کی باتیں بتایا کریں, ان کا وقت کیوں ضائع کرنا ہے, ان کو کچھ علم و حکمت بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ مجمع اس قابل نہیں ہے کہ ان کو علم و حکمت بتائی جائے. کہا کیوں؟ کہا ان میں غور و فکر کی صلاحیت نہیں, کہ غور نہیں کرتے کسی چیز پہ. اور ایسا ہوتا ہے, بات دیکھیں نا, اب ذاکر کچھ سے کچھ پڑھ کے چلا جاتا ہے, مجمع غور ہی نہیں کرتا. ایسا ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, کہ غور و فکر کرنا. ایک چیز آپ نے سنی سمجھی, اب غور کرنا. غور کرنا, حضرت علی کہتے ہیں کس پہ غور کرو؟ معاد, موت, قیامت, اس پہ بھی غور فکر کرو. ہم نہیں غور فکر کرتے, موت پہ ہم ڈر جاتے ہیں. اب کیوں موت پہ غور کریں؟ ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے,
70 سال کا بھی بندہ یہی کہتا ہے ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے جو ہم موت پہ غور کریں. نحوست ہو جاتی ہے ہمارے یہاں، اب شگن ہو جاتا ہے موت پہ غور کرنا. موت کی بات نہ کرو، خوشیوں میں جب موت کی بات نہ کرو. اور جب حضرت علی کیا کر رہے ہیں اور خود کیا کر رہے ہیں، ہر فرض نماز سے پہلے ذکر موت. مومن کی نشانی بتائی کہ دن میں 25 مرتبہ ذکر موت کرتا ہے. 25 مرتبہ. امام موسیٰ کاظم قبرستان سے گزر رہے ہیں، قبرستان سے گزر رہے ہیں. آپ نے وہاں پہ رکے، اپنے اصحاب سے کہا کہ یہ جو قبر دیکھ رہے ہو نا، یہ قبر آخری کمرہ ہے اس دنیا سے ایگزٹ کرنے. اس دنیا سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ اس گھر سے نکلنے کا راستہ ہے نا؟ ہر جگہ سے نکلنے کا راستہ ہے. دنیا سے نکلنے کا، جیسے اگر ہم بہت دل تنگ ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ دل چاہتے ہیں کہ بھاگ جاؤں میں کہیں اس دنیا سے. ہوتا ہے نا، ایسے الفاظ ہوتے ہیں ہمارے کہ دل چاہتا ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ دو، بھاگ جاؤ. اور خدا کہتا ہے کہ لوگ کہیں فرار نہیں کر سکتے، ہر جگہ حکومت میری ہے. اگر اس دنیا سے بغیر مرے ایکسٹ کرنے کا کوئی راستہ ہوتا تو 50% دنیا خالی ہوتی، لوگ ایکسٹ کر چکے ہوتے پریشانیوں میں گھبراہٹ. لیکن جاتے امام کیا فرما رہے ہیں؟ وہی مولا علی نے کہا نا کہ تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں. امام کہہ رہے ہیں کہ قبر آخری کمرہ ہے جہاں سے آپ دنیا سے ایکسٹ کرتے، جہاں سے نکلتے. اچھا، کیوں مولا نے کہا کہ موت پہ فکر کرو، غور کرو؟ کیونکہ موت ہمیں ڈائریکشن دیتی ہے. موت کی فکر ہمیں ڈائریکشن دیتی ہے، ہمارے معاملات کو سیدھا کرتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے مثلاً کہ میں غلط جا رہی ہوں، رانگ وے پہ جا رہی ہوں. اب میں ذرا سا اگر موت کے بارے میں سوچوں تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں، سیدھی ہوں. ایک شخص آیا امام کے پاس، اس نے کہا مولا بہت پریشان ہوں، دل ڈوبا رہتا ہے ہر وقت، بڑی ہماری والی کہتے ہیں مولا بہت پریشان. اب مولا نے اسے کوئی تعویذ نہیں دیا، اسے کوئی دعا نہیں بتائی، بلکہ مولا نے اسے کہا کہ بھائی مر جاؤ گے، قبر میں جاؤ گے، ہاتھ یوں ہو جائیں گے، آنکھیں ایسی ہو جائیں گی، بال ایسے ہو جائیں گے. اس نے کہا بس بس مولا میں ٹھیک ہو گیا. جیسے ہی مولا نے قبر یاد دلائی سیدھا ہو گیا. یعنی ذکر موت ہمیں سیدھا کر دیتا ہے. اسی لیے کہا کہ فکر موت ہمیں ڈائریکشن دیتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے فکر کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. بس یہ یاد رکھیے. اب دیکھیں امام حسین نے کتنی ملاقاتیں کی عمر ساتھ سے، کتنی بار ملے. جو آخری ملاقات ہوئی اس میں 6 لوگ تھے. حضرت علی اکبر بھی ہے، حضرت عباس بھی ہے، عمر سعد کا بیٹا بھی ہے. امام اس سے کہہ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے کہا مجھے رہ کی حکومت چاہیے. امام نے کہا تمہیں نہیں ملے گی، نہیں ملے گی. امام نے کہا مجھے جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں. دیکھیں جانتا ہے کہ یہ امام ہے اور ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ملے گی تو نہیں ملے گی. ان کی منہ سے نکلی ہوئی بات پوری ہوگی. یہ بھی جانتے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، اس بات سے منکر نہیں ہوئے کہ حسن اور حسین جاودان جنت کے سردار ہیں. منکر نہیں تھے اس بات کے کہ آپ یہ کہیں کہ اس حدیث سے انکاری تھے. نہیں، کسی حدیث سے انکار نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود اب امام نے آخر میں جو آخری ملاقات میں جملہ اس کو بیدار کرنے کے لیے، کیونکہ یہ امام ہے نا، آخری وقت تک بیدار کرے گا. امام نے کہا کیا تمہیں موت پہ یقین نہیں؟
یعنی آخر میں امام نے اسے موت پہ فکر دعوت دی کہ موت پہ غور کرو. جیسے انسان اگر یہ سوچ لے کہ بھئی آج میں ہوں کل نہیں ہوں گا، زندگی کا کیا بھروسہ ہے، تو ہاتھ اٹھا لیتا ہے کتنی چیزوں سے اگر عقل مند ہوتا. لیکن اس کا دل چونکہ مردہ ہو چکا تھا، وہ ذکر موت پر بھی بیدار نہیں ہوا. اس لیے دیکھیں خداوند عالم ہمیں آخری ٹائم تک موقع دیتا کہ اپنے مردہ دلوں کو زندہ کر لو. اور یہ مجالس اسی لیے ہے. لیکن پورا سال ہم مردہ ہیں، ہمیں زندگی ملتی ہے اس سب عذابیات کے، ہمارے مردہ دلوں میں بہار آ جاتی ہے. یہ کریا ہمارے دلوں کی بہار ہے، ہمارے دلوں کو زندہ کرتا ہے. یہ ذکر، یہ درود، یہ ماتم، ایک ایک چیز ہماری روح کے اوپر اثر ڈالتا اور ہمیں زندہ کرتی اور ہمیں غفلت سے نکالتا. اس کریے کے لیے لوگ ترستے تھے، کیونکہ جناب زینب کو ارمان تھا کہ کوئی مجھے پرسا دیتا. میرا بڑا گھر اجڑ گیا، میرا بھائی چلا گیا، میرے گھر سے اتنے جنازے اٹھ گئے، کسی نے مجھے پرسا نہیں دیا. یہی وجہ ہے کہ حبیب ابن مظاہر ایک مرتبہ انہوں نے جب جنت سے دیکھا کہ لوگ فضائل و مسائل بیان کر رہے ہیں، دنیا گریا کر رہی ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ میرے دل میں حسرت رہی کہ میں جناب زینب کو پرسا دیتا. کیونکہ یہ جو ہم پرسا دے رہے ہیں نا، اصل میں یہ بیوی کا ارمان ہے. کیونکہ اس وقت پرسا نہیں دیا گیا تھا، بلکہ آئے تازیانے مارنے کے لیے، آئے تماچے مارنے کے لیے آئے. بس ہزاروں آج 7 محرم. میری دعا ہے کہ خداوند عالم آپ کے جہاں جہاں آپ پرسا دے رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں، آپ کو پروردگار معرفت کا گریا عطا کرے. آپ کی آنکھ سے جو آنسو گرے نا، وہ رومال سجدہ کی زینت بنے اور قیامت میں دنیا میں بہترین اجر آپ کو اس کا ملے. کربلا میں مہدی نامی ایک ذاکر تھے، روزانہ مولا کے حرم میں مجلس پڑھتے تھے. ایک دن انہوں نے یہ مضمون پڑھا کہ جب قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھا کے حسین لائے، گنجے شہیدہ میں رکھا، تو ایک ہاتھ قاسم کے لاشے پہ رکھا، ایک ہاتھ اکبر کے لاشے پہ رکھا اور کہا پروردگارا آج حسین غریب ہو گیا، آج حسین کا کوئی نہیں رہا. کربلا کا حرم، مہدی کا پڑھنا بہت گریا ہوا. جب گھر گئے اور سوئے تو خواب میں کالے برقعے والی بیوی مہدی آج جو روایت حرم میں پڑھی ہے آئندہ نہ پڑھ. کہا بی بی کیا روایت غلط تھی؟ کہا نہیں روایت صحیح تھی، مگر جب سے تو نے روایت پڑھی ہے میرا حسین بے ہوش. بڑا کچھ دیکھیں، کچھ ایسے صدمے امام حسین کو ملے ہیں کربلا. کہ خود امام کہتے ہیں کہ وہ قیامت تک وہ صدمے میرے دل میں رہے، ان کو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. بس عزیزانو، 9 محرم کی تاریخ اور اللہ جناب ام فربا قاسم سے بار بار کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر اپنے چچا سے اجازت لو. 9 محرم سے تیاری ہے، بیویاں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں شہادت کے لیے. ہر ماں اپنے بچے سے کہہ رہی ہے کہ دیکھو تمہارے ہوتے ہوئے حسین پہ خراش نہ ہو. جناب ام فربا بھی کہہ رہے ہیں اگر حسین پہ میرے آقا پہ خراش آئی تو یاد رکھنا قاسم معاف نہیں کرو. جاؤ جا کے، اب ایک جملہ استعمال کیا جناب ام فربا نے، کہا جاؤ جا کے آقا سے کہو کہ آقا میں سیدانی نہیں ہوں، میں بطول اور کنیز زینب کی کنیز ہوں، کیا میرا ہدیہ قبول نہیں کریں گے؟ یعنی اتنی بڑی ہستیوں کی میں کنیز ہوں، میں بطول کی کنیز ہوں، میں زینب کی کنیز ہوں، کیا میرا ہدیہ بھی آپ قبول نہیں کریں؟
अब देखिए आशूर का दिन आ गया, हुसैन खान के करबला पे बैठे, कासिम आए, आके जब कासिम ने ये जुमला कहा, हुसैन तड़प के उठे, कहा कासिम तुझसे मुझे अपने भाई की खुशबू आई, कैसे तुझे इजाजत दे? कासिम को इजाजत नहीं मिली। इधर उम्मे फरमा बेचैन है, जब कासिम इजाजत लेके ना आए, अब उम्मे फरमा ने क्या किया, एक मर्तबा बुर्का उड़ाया, कासिम की उंगली पकड़ी। ये आशूर की सुबह का वाकया है। कहते हैं कि उम्मे फरमा इतनी पर्दादार खातून थी कि आज तक हुसैन के सामने नहीं आई, लेकिन आज कासिम की उंगली पकड़े हुए जब खेमे से बाहर निकली और हुसैन ने देखा कि कोई बीवी खेमे से बाहर आ रही है, हजरत अब्बास ने कहा अब्बास तुम्हारी जिंदगी में एक और बीवी है जो खेमे से बाहर आ रही है। हजरत अब्बास दौड़े हुए थे, उसी तरह दौड़े हुए थे, कहा आका गजब हो गया, भाभी उम्मे फरमा आ रही। हुसैन बड़ा एहतराम करते थे, एक मर्तबा खड़े हो गए, भाभी आपने क्यों सहमत की? कभी हुसैन से बात नहीं की थी, कभी हुसैन के सामने नहीं आई थी, लेकिन एक मर्तबा कहा आका क्या बेवा का हदिया कबूल नहीं? अभी हुसैन सर झुकाए खड़े हैं कि कासिम को कुछ याद आया, फौरन अपना ताबीज खोला जो बाबा ने दिया था, उसे खोला, पढ़ना शुरू किया। लिखा था मेरे बेटे कासिम, करबला में जब तुम्हारा चचा नरका आदम में घिर जाए तो अपनी जान को अजीज मत रखना, इसलिए कि तुम मेरी जान हो, हुसैन फातिमा की जान है, अपनी जान को फातिमा की जान पर कुर्बान कर दे। बस हज़ारों जब करबला में इमाम हसन की तहरीर को इमाम हुसैन ने देखा, भाई को भाई याद आया, आसिफ को गले से लगा के बहुत हुए, आसिफ को इजाजत मिली, आसिफ को सजाया गया, बनाया दूल्हा सा बनाया गया। हज़ारों देखिए जब भी कोई शहीद जाता था तो बाकायदा तैयार होके जाता था, इसलिए कि ये खुदा की बारगाह में कुर्बानी जा रही है, इसको सजाया जाए, इसको संवारा जाए, ये खुदा की अजीम बारगाह में जा रहा है। आसिफ के सर पे इमाम हसन का मामा रखा गया, इमाम हसन की अबा पहनाई गई, इमाम हसन की कबा पहनाई गई, सकीना जूतियां लेके आई, बाबा मेरा भैया दूल्हा बना है, इसको जूतियां मैं पहनाऊंगी। हज़ारों कासिम इतने छोटे हैं कि ना सर पे खोल है ना सीने पे ज़िरा, पूरी नहीं आती, हत्ता कि हुसैन ने खुद उठा के घोड़े पे सवार किया, और जब कासिम मैदान में आए तो झूम झूम के नचिस पड़ा, अरे मैं हैदर कर्रार का पोता हूँ, मैं हसन इब्ने अली का बेटा हूँ। इतने शुजा थे, छोटी उम्र है लेकिन एक प्रोग्राम बर्पा कर दिया। हज़ारों इधर हुसैन कासिम की जंग खुद देख रहे हैं और पिज़्ज़ा कहाँ है, पिज़्ज़ा खेमे के दर पर है, वो हुसैन को देख रही है, ज़ैनब खेमे के अंदर है, उनकी नजर पिज़्ज़ा पे है, उम्मे फरमा कहाँ है, जानते हो माँ क्या कर रही है, उम्मे फरमा सजदे में है, और क्या दुआ कर रही है, दुआ कर रही है पालने वाले, देखिए भेजने के बाद मैदान में माँ क्या कर रही है, माँ कह रही है पालने वाले कबूल कर ले मेरी कुर्बानी, पालने वाले मेरी कुर्बानी कबूल कर ले। माँ दुआ मांग रही है कि पालने वाले जो हदिया मैं तेरी बारगाह में भेज रही हूँ उसे कबूल कर ले। और सदादारों उधर कासिम घोड़े से गिरे, इधर हुसैन गिरे, उधर पिज़्ज़ा खेमे के दर पे गिरी, ज़ैनब खेमे के अंदर गिरी, उम्मे फरमा मुसल्ले पे गिरी, पालने वाले तेरा शुक्र है तूने मेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया। हज़ारों कासिम इतने छोटे थे कि गिरते हुए आवाज दी चचा मैं गिर गया। किसी शहीद ने ऐसे नहीं कहा जैसे कासिम ने कहा, बस अब्बास ने देखा हुसैन को, हुसैन ने देखा अब्बास को, दोनों ने तलवारें निकाली, कासिम के कातिल की तरफ भागे, फौजों में हलचल मच गई, अब्बास आ रहे हैं, हुसैन आ रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, इन फौजों के बीच में हसन का लाल कुचला गया। बस अगर इतना समझ लो कि कासिम जब तक ज़ीन पे था कासिम था, जब ज़ीन से जमीन पर आया तो तकसीम हो गया, मातम करते हुए नजर और रब के साथ तारीफ है। जब ज़ीन पर आया तो जब ज़ीन से जमीन पर आया तो तकसीम हो गया।
लाल उछला जाने लगा। घोड़ों की सूंडों में गोश्त के टुकड़े फंसे जाते थे। अरे कोई नहीं था बचाने वाला, मगर एक काले बुर्के वाली बीबी को देखा गया जो घोड़े के साथ साथ दौड़ती जाती थी, कहती जाती थी, अरे ये मेरे हसन की निशानी है, आए मेरा कासिम। अब हुसैन मैदान में आया। अब हुसैन की गुर्बत देखो, मैदान में आए, ढूंढ रहे मेरा कासिम कहाँ है, मेरा कासिम कहाँ है। हज़रत कासिम हो तो नजर आए। एक मरतबा इमाम ने पुकारा, कासिम जवाब दो कहाँ हो, जवाब न आया। फिर पुकारा, तीसरी मरतबा कहा, कासिम इमाम वक्त बुला रहा है। कासिम की लाश के टुकड़े हवा में उड़ने लगे, हर टुकड़े से आवाज आई, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूल अल्लाह, लब्बैक या इब्न रसूल अल्लाह। हज़रत हुसैन ने अपनी आबा बिछाई, कासिम की लाश के टुकड़ों को